صلاۃ کے متعلق برسوں سے یہ چیز آپ احباب کے سامنے آ رہی ہے کہ الصلاۃ قرآن کریم کی ایک بڑی جامع اصطلاح ہے اور جس سے وسیع انداز میں مفہوم دین کا سارا نظام ہے جس میں افراد خدائی احکام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ غالباً پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور خود خدا کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ ان ربی الی صراط مستقیم، کہ خود خدا بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں ہے کہ وہ اس مسافروں کی طرح ہماری طرح کسی راستے پہ چل رہا ہے، خدا کی طرف لے جانے والی راہ جو ہے وہ سیدھی متوازن نصیب و فراز اور پیش و خم سے مبرہ اسی راستے کے اوپر چلنے کی دعا مومنین کو سکھائی گئی ہے۔ ان کے لیے بھی زندگی کا پروگرام یہی بنایا گیا تو یوں کہنے کے لیے چاہیے کہ جس راستے پہ آگے آگے تمہارا خدا جا رہا ہے اسی راستے پہ اس کے پیچھے پیچھے تم چلتے جاؤ۔ تو یہ جو کسی کے پیچھے اس طرح سے چلنا ہے اسے عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک جامع اصطلاح ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پورے کے پوری زندگی کے نظام پہ حاوی ہے۔ انسان کے ہر سانس میں، زندگی کے ہر گوشے میں اگر وہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے تو وہ اس صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور الصلاۃ جو ہے یہ اس کی روش کہلائے گی۔ اسی اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پورا کرہ ارض میری مسجد ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ محدود مقصود اس سے تو یہ لیا گیا کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ اپنی چادر بچھائے اور نماز پڑھ لے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اس عمارت کی تلاش کرے کہ جسے ہم اب اصطلاح میں مسجد کہتے ہیں، بلکہ وہ جہاں بھی ہو وہی اس کے لیے مسجد ہے۔ یہ اس کا بڑا محدود مفہوم ہے۔ حضور نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ صلاۃ کے نظام کی طرف یہ اشارہ کیا کہ یہ صلاۃ اور یہ نماز جسے تم کہتے ہو یہ کسی چار دیواری کے اندر جڑی ہوئی شے نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف اس وقت صلاۃ یا نماز ہے کہ جب تم اس فریضے کو اس طرح سے ادا کر رہے ہو، بلکہ روئے زمین کا کوئی بھی گوشہ اور کوئی بھی خطہ اور کہیں بھی تم ہو وہی تمہارے لیے مسجد ہے۔ ہر آن میں، ہر سانس میں، زندگی کے ہر گوشے میں، جس جگہ بھی تم ہو، مسجد کے معنی یا تو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں ہم خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یا خود یہ مسجد کے معنوں میں سر تسلیم خم کرنا اس کے معنی ہوں گے۔ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ تو ہے مسجد، اور یہ خود اس نظام کے اتباع میں، ان قوانین کے اتباع میں چلنا ایک صراط مستقیم سے یہ ہے صلاۃ۔ تو اس کہا گیا کہ یہ کسی محدود گوشے میں، کسی گری ہوئی
چار دیواری کے اندر مخصوص اوقات میں مخصوص ارکان وغیرہ کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہو، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ تم زندگی میں کہیں بھی ہو، کسی گوشے میں ہو، کسی حصہ ملک کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اگر وہ قوانین خداوندی کی اتباع میں کر رہے ہو، وہ صلاۃ ہے، اور جہاں بھی تم ہو وہ مسجد ہے۔ اس میں تحدید و تخصیص کا سوال نہیں ہے، پوری روئے زمین کے مسجد ہونے سے حضور کی مراد یہی ہے کہ اسے کہیں گرا ہوا محدود شکل کے اندر ہی نہ لو کہ اتنا ہی حصہ مسجد اور اتنی ہی شکل تمہاری صلاۃ کی ہے۔ صلاۃ بھی پورے نظام زندگی کو حاوی ہے، اور جہاں بھی تم اس کا اتباع کرتے ہو وہی تمہارے لیے مسجد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری مسجد پورا کرۂ عرض ہے۔ زمین کا ہر گوشہ جہاں بھی ایک عبد مومن قوانین خداوندی کا اتباع کر رہا ہے وہ اس کے لیے مسجد ہے، اور اس کا ایسا کرنا اس کے لیے اختلاف ہے۔ لیکن اس وسیع مفہوم کو سمٹا کے پھر خود ایک محدود شکل کے اندر بھی سامنے لایا گیا۔ مثال کے طور پر اسے یوں سمجھیے، اور جب بھی میں نظام کی مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہے میرے سامنے ہمیشہ اپنا عسکری نظام ملٹری کا سسٹم آ جایا کرتا ہے کہ اب ہمارے ہاں امت میں نظام کی شکل اگر کہیں قائم ہے وہ صرف فوج کے اندر قائم ہے، باقی ساری باہر کی زندگی ہماری تو بالکل صلاۃ بے امام اور حیات بے نظام ہو گئی ہوئی۔ ہم انفرادی زندگی جی رہے ہیں، ہم امت کی زندگی نہیں جی رہے، ہم اجتماعی زندگی نہیں جی رہے۔ اور جب یہ کہا گیا تھا کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور غلط ہے، اس کے معنی یہ تھے کہ اسلام ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ اسلام کو بحیثیت دین کے یا نظام حیات کے سمجھانے کے لیے بھی نظام اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ فوجی کا آتا ہے کہ اس میں نظام کی شکل، اجتماعیت کی شکل ہے موجود، ورنہ اس کے باہر تو ہماری ساری زندگی انفرادی زندگی ہو چکی ہوئی۔ اس نظام میں آپ دیکھیے، جب آپ کہیں گے عسکری نظام، بڑا وسیع مفہوم اس کا ہوگا۔ پہلے دن جس دن وہاں جا کے کینڈیڈیٹ ریکروٹ ہوتا ہے، پی ایم اے کی پوری ٹریننگ، اس کے بعد جہاں جہاں بھی وہ آتا ہے، ساری زندگی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سارا اس عسکری نظام ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں خاص طور پہ کچھ وقت آتا ہے جس میں وہ خاص ٹریننگ اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو مخصوص ٹریننگ کے پیریڈ ان کے اندر ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ جو ہمارے صلاۃ کے اجتماعات ہیں جنہیں اب ہم مسجد میں نماز کہتے ہیں، نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، قرآن پہلی زبان فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، تو جسے ہم نماز کہتے ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے، سمجھنے کے لیے کہ پورے دین کے پھیلے ہوئے وسیع نظام کے ایک محدود سی منیچر فارم کے اندر ایک شکل ہے اس اجتماع کی، اور اس ٹریننگ کے لیے ہے جو پورے نظام کے لیے ضروری ہے، سمتی ہوئی شکل اجتماعیت کی، کہ جب آواز دی جائے غزر البے، تمام کام کاج دوسرے چھوڑ کر فوراً اس کی طرف آؤ، ایک ڈیزل بجنے کے اوپر جہاں جہاں سپاہی ہے وہ دوڑا ہوا وہاں چلا آ رہا ہے، وہاں آئیے، اجتماعی شکل پیدا ہوئی، اپنے سے بہترین فرد کو اپنا قائد منتخب کیجیے، یہ شورا ہوا آپ کے ہاں کا، یہ جو آپ کے یہاں کا تنخواہ دار امام ہے یہ تصور نہیں ہے نظام کا، مسجد کی حفاظت کے لیے آپ جس کو بھی چاہے رکھ لیجیے، امامت کا فریضہ تو بڑی اہم چیز ہے، اور وہ شورا سے آپ اپنے میں سے اتقاکم جو ہے سب سے زیادہ قوانین خداوندی کا نگہ برداشت کرنے والا اسے چنیے اور اپنا لیڈر منتخب کر لیجیے، امام منتخب کر لیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے اس کی ایک آواز سے سب جھکیں گے، اس کی آواز سے سب اٹھیں گے، اس میں کوئی انتشار اور اشتراک اور اختلاف نہیں ہوگا۔ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ہوتی، ایک صف کے اندر سب کھڑے ہوئے، ایک آواز سے اٹھنا، ایک آواز سے جھکنا، اور یہ اٹھنا اور جھکنا کاہے کے لیے؟
ہر سانس میں اس کے اندر خدا. کھڑے ہیں قیام ہے تو خدا کے لیے، رکوع کا نیند جھکنا ہے تو خدا کے لیے، کمپلیٹ سرنڈر ہے تو خدا کے لیے جسے سجدہ کہتے ہیں. وہاں قیام بھی اس کے لیے ہے، وہاں جھکنا بھی اس کے لیے ہے، وہاں کھڑے ہونا بھی اس کے لیے ہے. یہ پوری ٹریننگ اس کے اندر ہوتی ہے. مقصد سامنے یہ ہے کہ ایک آپ کے یہاں کی پوری امت کا، ملت کا ایک مرکز ہے جسے آپ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے فینما تولوا فثم وجہ، جہاں کہیں بھی ہو تم روئے زمین سے اپنی نگاہوں کا رخ اس مرکز کی طرف رکھو. ان اجتماعات کے اندر شریک ہو تاکہ تمہاری ٹریننگ ہوتی جائے اجتماعی زندگی کے لیے. جھکنا اور اٹھنا تو ایک طرف رہا، اگر وہ امام غلطی کرتا ہے کہیں، تمہیں اس غلطی میں بھی اس کا اتباع کرنا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ تم اس کو اشارتاً وارننگ دے سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غلطی میں اگر وہ اسی طرح سے غلط کر رہا ہے تو تم اپنے طور پر جسے صحیح سمجھتے تم وہی کرو کہ نہیں صاحب یہاں اس کو وہ دوسرا سجدہ کرنا چاہیے تھا، یہ ٹوٹ کے کھڑا ہو گیا، میں تو دوسرا سجدہ کروں گا. بالکل نہیں. یہ اجتہادی غلطیاں جو ہیں بعدی کیا ہوئی، انتشار نہیں پیدا ہونے دینا سفر کے اندر. اپنے منتخب نام کا اتباع غلطی کے اندر بھی اتباع ہے، اور اس کے بعد وہ سجدہ صاحب کرتا ہے، یعنی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرتا ہے تو پوری قوم کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ہے آپ کے منتخب امام کی وصیت. اس کی غلطی کا کفارہ بھی ساری قوم کو ادا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بڑی ذمہ ہو کے چلے جائیں کہ صاحب بھگتے بلیے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جنہیں یہ اجتماعات صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کے اجتماع، اس میں بھی وہ پورا جو نظام ہے آپ کے دین کا، اس کی ایک سنتی ہوئی شکل ہے، نیچر فارم ہے، ٹریننگ کی چیز ہے، کرسٹلائز شکل ہے، مرتکب شکل ہے پورے نظام کی، جسے اس طرح سے دہرایا جاتا ہے بار بار کہ آپ کے سامنے وہ چیز رہے. یوں الصلاۃ پورا نظام زندگی بھی ہے، اور وہی لفظ ان اجتماعات کے لیے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، جو اس کے لیے ایک مرتبط شکل کے اندر، ایک کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر ٹریننگ کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے. یہ ہے اجتماعات صلاۃ.